آج دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں 8 ارب ہیں 7 ارب ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، لیکن ایمان ہے ان کا۔ ایمان کا مطلب یقین، اور یقین کس پہ ہے؟ ظاہر پہ، دنیا پہ۔ ہم سب کی پریشانی، جتنے بھی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کی سب پریشانی صرف ظاہر کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا مسلمان کیوں پریشان ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یعنی ایک بنیادی بات ہے کہ مسلمان اگر مومن ہے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس مسلمان میں اور مومن میں تھوڑا فرق ہے۔ اور مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو، یا جو ایمان کی تصدیق کرتا ہو، جس کے دل میں ایمان داخل ہو۔ قرآن میں بھی ایک آیت ہے کہ اعراب آپ کے پاس دیہاتی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب یہ دیکھیں، اس دور کی بات ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعوی ایمان کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ بس تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن اپنے آپ کو دعوی ایمان کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا کہے میں ہندو ہوں، تو بس مندر کو جائے، مورتی کو پوجا کرے یا جو بھی کرے، تو بس وہ کہتا ہے بس یہ میں مندر جا رہا ہوں اور مورتیاں گھر میں بھی ہیں، اس کو بھی کرتا ہوں، اور بس میں تو حقیقت میں تو وہ ہندو ہے نہیں، اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ آج کل کا ہندو، کیونکہ ان کی کتاب تو کوئی شریعت کی ہے نہیں، اور جو بھی ہے تو ہندو برائے نام ہے۔ اور دیکھیں، اس میں ایک اور بات ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں 8 ارب ہیں 7 ارب ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، لیکن ایمان ہے ان کا۔ ایمان کا مطلب یقین، اور یقین کس پہ ہے؟ ظاہر پہ، دنیا پہ۔ ہم سب کی پریشانی، جتنے بھی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کی سب پریشانی صرف ظاہر کی ہے، آخرت کی پریشانی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور دین کے نام پہ جو بھی رسومات ہیں وہ ہو رہی ہیں، وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ عید والے دن تو سب تیار ہوتے ہیں، نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ بقرعید پہ جو ہے قربانی کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، جانور لیے جاتے ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دین کے نام پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اصل میں رسومات ہیں، رسم ہے، ایک عادت ہے، اور حالات کا جبر ہے، عادتیں ہیں، بس۔ اس کے علاوہ دین، دنیا میں کوئی سب بے دین لوگ ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ بہرحال میں پریشانی کی بات کر رہا ہوں اور موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں، اسلام اور ایمان والے لوگ، اسلام کیا ہے؟ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسلام ہے کیا؟ اسلام آپ کو آپ کا مقصد زندگی حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے نا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے. اب اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے نہیں. قرآن، صدیاں ہو گئی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ہم نے منزل بدل لی ہے. آج کے انسان کی، میں انسان کہہ رہا ہوں 8 ارب جس میں یہ مسلمان بھی شامل، اس کی منزل دنیا ہے. اس نے اپنی منزل دنیا کو بنا لی، اور دنیا اس کے دل میں دنیا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ بعد سے بعد الموت، نہ حشر کے دن پہ، نہ قیامت پر، اور نہ جنت پر، اور نہ دوزخ پر. اس کا یقین نہیں. میں مسلمانوں کی بات کروں. اچھا دیکھیں، میں نے کیا کہا کہ آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بے دین ہو چکا ہے. یہ بے دین ہو چکا ہے، اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہمارے جو معاشرہ ہے، اس کے ایک تو اس کو دین کا پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا اور کیوں ہے. دین کیوں ہے یہ سوال آپ پوچھیں کسی سے تو اناپ شناپ جواب دے دے گا، وہ جو اس نے پڑھا ہوگا، جو سنا ہوگا. ابھی تو یہی ہے نا، کتاب میں پڑھ لیا یا کسی امام سے، ملا سے سن لیا، یہی ہمارے. تو جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے. اسلام کی ضرورت کیا ہے، اس سوال کے جواب بھی آج کے مسلمان کے پاس نہیں ہے. کلمہ کیا ہے، اللہ نے قرآن کیوں بھجوایا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں. تو جو بھی ہم کہیں گے تو وہ سنی سنائی باتیں ہوں گی یا پڑھی پڑھائی باتیں ہوں گی. یہ دینیات تو آپ کے عیسائی اور ہندو بھی پڑھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو ہمارے اسکولوں میں دینیات پڑھائی جاتی ہے تو وہ تو لازمی ہے، اور ہندو بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں. تو آج کا مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ یہ دین کو چھوڑ چکا ہے. نمبر 1، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور اس کو کچھ پتہ نہیں یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، میں کن حالات میں ہوں. اس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، بس یہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کے حالات سے پریشان. مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسی کا وہ ہے نا، یہی رونا دھونا لگا ہوا ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی منزل بتاتا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے خود اٹھائی ہوئی ہے. ان علینا للہدی، اے انسان تم زمین میں جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے. تو آج کا مسلمان حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ حقیقت جاننا بھی نہیں چاہتا. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، اس کو دنیا کا پتہ ہے، اور یہ دنیا ہی کی معلومات رکھتا ہے، اور دنیا پر ہی، یعنی دنیا ہی کی کامیابی پر یا ناکامی اس کے مد نظر ہے. ایسے تو میں ناکام ہو جاؤں گا. بچہ آپ کا اسکول میں فیل ہو جائے تو بعض اوقات والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میرے بچے کا 1 سال ضائع ہو گیا. ادھر زندگی ضائع ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. بچوں کو تو ہم دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، ساری زندگی ضائع کرنے پر اپنے بچوں کی ہم تل گئے. ساری سوچ ہماری بچوں کے بارے میں، دیکھیں یہ عام باتیں، اپنے بچوں کے بارے میں آپ کی ظاہر کی سوچ ہے، بس ختم بات. اور ظاہری کے حساب سے ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. تو پریشان اس لیے ہے کہ یہ دین چھوڑ چکا ہے. آج کے مسلمان کی، انسان کی میں بات نہیں کر رہا،
میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ دین چھوڑ چکا ہے، منزل بدل چکا ہے، دنیا میں رہنے کی نیت یہ اس کی خراب ہو گئی ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو اس لیے یہ پریشان ہے۔ اللہ سے اس کا رابطہ نہیں ہے، نہ یہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سے رابطہ، اللہ سے جڑنا، ایک تو یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، پھر یہ جڑنا بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ میں جڑنا ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو وہ بات ہی رہتی ہے۔ بیعت اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ صرف زبانی کلامی بات ہوتی ہے، وہ تقاضے پھر وہ نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور جان جائے تو پھر وہ پورے نہیں کرتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔